الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 173 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے درس جاری و ساری رہے گا۔ ابتدائے قرآن سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 آپ کی خدمت میں آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ استفادہ کریں گے اور اس کا اور یہ جو تدبر قرآن بات تدبر ہم جو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات کو اور خاص کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 111۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ گزشتہ آیات میں جو ہم نے پڑھا تو اس میں یہ تذکرہ تھا اس سورہ میں جو فی الحال کہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، خائن کا ساتھ دینا، خائن کی وکالت کرنا گناہ عظیم ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی کوئی گناہ کرے یا ظلم کرے اپنے نفس پر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر وہ اگر استغفار کر لے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا، یعنی کہ اللہ کی رحمت و مروت و لطف کا احساس کرے گا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ استغفار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ صرف توبہ توبہ کہہ لینا، بلکہ عملی استغفار ہونا ضروری ہے۔ مثال میں نے دی تھی، اگر کسی کا پیسہ آپ کے پاس ناجائز طریقے سے آ گیا ہے، آپ جان رہے ہیں، تو بغیر اس کے کہ آپ اپنا نام گاؤں بتائیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور پھر استغفار کریں خدا سے، تو آپ کا عیب بھی چھپا رہ جائے گا اور استغفار بھی قبول ہوگی۔ آج آیت میں ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اگر کوئی کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اثمن یعنی گناہ کو، جو گناہ کرتا ہے کسب خود سے کرے عمدن۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اسم یعنی عمدن گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو یہ گناہ کا حاصل کرنا، گناہ کی لذت تھوڑی سی حاصل کرنا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ خود اپنے نفس کا نقصان کر رہا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا یعنی گناہ کرنا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص گناہ کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وہ گنہگار، مثلا کسی نے چوری کی، معاذ اللہ، غیبت کیا، تہمت لگائی، گنہگار ہے، لیکن اس کا نقصان خود اس گنہگار کو ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور خداوند عالم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان اگر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا نفس کوستا ہے، اس کو روحانی خوشی نہیں ملتی ہے، اظہار کرتا ہے خوشی کا لیکن اندر سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ چند لمحات کی گناہ کی لذت
کے لیے وہ اپنی عاقبت کو خراب کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور ظاہری نقصان جو اس کو ہو رہا ہے کہ عدالت سے خارج ہو جاتا ہے، عدالت سے خارج ہو جاتا ہے۔ عدالت بہت اہم چیز ہے۔ بہت سے موارد ہیں کہ جہاں پر عدالت شرط ہے، گواہی دینے کے لیے عدالت شرط ہے، امام جماعت ہونے کے لیے عدالت شرط ہے، مومن ہونے کے لیے عدالت شرط ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ پہلے کیا عدالت سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ شخص شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا ہوائے نفس کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گنہگار جو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور صرف یہ اس تک ہی محدود نہیں رہتا ہے۔ جب کسی نے حرام کی روزی کمائی، حرام کی روزی کمائی، کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ لے لیا، ڈاکٹر ہے وہ بیماری نہیں ہے وہ بیمار بتا کے پیسہ لے لیا، میکینک ہے گاڑی میں وہ پرابلم نہیں ہے پرابلم بڑھا کے بتا کے پیسہ لے لیا، جو بھی ہے پلمبر ہے میکینک ہے صنعت و حرفت ہے کاروبار ہے، وہ سامنے والے کو نہیں معلوم کرایہ کتنا ہے زیادہ کرایہ بتا کے لے لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دھوکہ دڑی ہے، فریب ہے، یہ سب مال حرام ہے۔ اب یہ انسان جو گناہ کا مرتکب ہوا ہے، جس نے دھوکہ دڑی کی ہے، اس سے پیسہ جو کمایا ہے اور اس کمائی کا پیسہ اس نے خرچ کیا، اپنے اولاد کو اس سے رزق کھلایا، کھانا کھلایا، اس پہ خرچ کیا، تو یہ مال حرام صرف اپنے انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ نسلوں میں اولاد میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب اولاد نالائق نکل جاتی ہے، اولاد سبب اذیت بننے لگتی ہے، تو پھر یہی شخص جس نے مال حرام لا کے کھلایا تھا افسوس کرتا ہے، اسی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ البتہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو، کبھی اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے یہ۔ تو آیت کہہ رہی وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو گناہ کرتا ہے، گناہ حاصل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ البتہ یہاں پہ اسمن سے مراد یعنی عمدن گناہ کرنا، جو جان بوجھ کر گناہ کرے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جانتے ہوئے عمدن گناہ کرے، ایک تو بھولے سے گناہ ہو جانا وہ الگ چیز ہے۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، خود اس کے نفس کا نقصان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خدا علیم اور حکیم ہے۔ یا کسی نے جو ہے عمدن کسی کی ناموس پر غلط نگاہ کیا، تو اس کے ناموس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دنیا میں سسٹم ہی ایسا ہے۔ اگر اولاد نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے تو اس کی اولاد اسے تکلیف دے گی، یہ جہان فطرت میں ہے، اس میں دخل نہیں ہے۔ اور جسے ہم کہتے ہیں نیچر کا قانون میں نرمی نہیں ہے، نیچر کی قانون میں نرمی نہیں ہے۔ آپ جیسا کرنا ویسے ہی بھرنا، گڈھا کھودیں گے تو آپ بھی گریں گے۔ شریعت میں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن نیچر اگر محنت کرو گے تو پیسہ کماؤ گے، نہیں کرو گے تو نہیں کماؤ گے، یہ نیچر ہے۔ یہاں پہ کوئی رحمت کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کے ناموس پر غلط نگاہ کیا تو تمہاری ناموس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ بات اس آیت میں جو ہم نے پڑھا، یہاں پر عمدن گناہ کے بارے میں تذکرہ تھا کہ عمدن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔
آگے کی آیت ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، دیکھیے جہاں پر عمدن گناہ کا تذکرہ تھا وہاں پہ لفظ اثم آیا، یعنی عمدن گناہ کرنے کو اثم کہتے ہیں، الف سے میم۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، لیکن اگر کوئی گناہ کرے، کبھی ہو سکتا ہے عمدن ہو، کبھی ہو سکتا ہے سہون ہو، کبھی بھولے سے ہو جائے، کبھی جانتے ہوئے کرے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، یا آدمی گناہ کرے خطیئتاً بھولے سے، او اسمن یا جان بوجھ کر، کبھی جاننے میں، کبھی انجانے میں اور کبھی جانے میں۔ اگر انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے ثم یرم بہ بریئا، پھر اسے کسی بے قصور کی طرف تھوپ دیتا ہے، مثلا کہیں جا رہا تھا، کسی چیز کا نقصان ہو گیا اس کے ذریعے، وہ کہہ رہے نہیں اس نے ایسا کیا ہے، یہ بہتان کے اوپر اشارہ ہے۔ اور ثم یرم بہ بریئا، پھر وہ کسی بے قصور کو اپنے گناہ کو تھوپ دے۔ فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، فقد احتمل بہتانا، تو اس نے ایک بہت بڑا بہتان کیا ہے، بہت بڑا افترا کیا ہے، غلطی اس سے ہوئی ہے، لگا دیا دوسرے کے نام۔ فقد احتمل بہتانا، یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ تہمت لگانا اسم ہی نہیں ہے، اسم مبین ہے، کھلا ہوا گناہ ہے، واضح اور صریح گناہ ہے۔ یہ اسم منے عمدن، صریح، اسمًا مبینہ، یہ گناہ ہے اور کھلا ہوا گناہ ہے، عمدی گناہ ہے، مبینہ اور بالکل صریح کھلم کھلا ہے۔ فقد احتمل بہتانا، تو اس نے صریح گناہ انجام دیا۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ ایسی تہمت کہ جس پر انسان کو تعجب ہو، تعجب میں پڑ جائے، بہتان اسے کہتے ہیں۔ بہتان ہبت ہو جانا، تعجب میں پڑ جانا، یعنی وہ چیز اس کے پاس، وہ گناہ ہے ہی نہیں، وہ عیب اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کی طرف وہ نسبت دیا جائے، جس کو کہتے ہیں بہتان۔ بہتان کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ غیبت ہے، یعنی غیبت خود گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، اور غیبت سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ ایک عیب کسی میں پایا جا رہا ہے، اس کو آپ جا کے کسی سے بتائیں، کہیں بیان کریں، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ لیکن اس میں وہ عیب پایا ہی نہیں جا رہا ہے، پھر بھی آپ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ توڑا ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، درحالہ کہ نہیں کیا ہے، اپنے غلطی کو دوسرے کے اوپر لگا دیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان کہتے ہیں۔ فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اسم مبین اور بہتان خود اس نے اپنے لیے لے لیا ہے، اپنے اوپر لاد دیا ہے، اس لیے کہ وقتی طور پر وہ عزت دار تھا، کسی نے اس پہ تہمت لگا دیا، اس کی بے عزتی ہو گئی، لیکن جس نے تہمت لگایا ہے اس نے اپنا نقصان کیا ہے، لیکن اس کی سزا جو ہے سخت ہے، ہمیشہ رہنے والی سزا، قیامت میں اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ لہذا تہمت لگانے کے لیے مثال یہی دی گئی ہے کہ تہمت لگانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کی طرف تیر پھینکنا ہو، تیر پھینکنا، یا رما یرمی، الرم یعنی تیر پھینکنا، رما یرمی، یرمے، ثم یرم بہ بریئا، پھر اس نے جو ہے جیسے کہ تیر پھینک دیا ہو قصور کا، جو غلطی اس کی نہیں ہے، اس کی طرف اس غلطی کا تیر پھینک دیا۔
فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یہ اس میں مبین ہے، بہتان ہے، اس میں مبین ہے۔ یعنی خود انسان اگر گناہ کرے دوسرے پر تہمت لگائے، کیا ہے؟ اسمم مبینہ، کھلا ہوا گناہ ہے۔ اور یہ سماج کے اندر بہت زیادہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے، یہ وہ نسبت دوسری کی طرف دے دینا۔ چند مثالیں میں نے یادداشت کی ہیں، جیسے کبھی استاد کبھی غلطی کرتا ہے کسی چیز میں اور اس کی نسبت دیتا ہے، ارے میرے شاگردوں نے کر دیا ہے۔ یا گھر میں کچھ ہو گیا غلط، ارے بچوں نے کر دیا ہے۔ یہ کیا دوسرے کی طرف نسبت دینا ہے، خود جو غلطی کیا ہے۔ معلوم ہے ایگزام میں ایگزام کا پیپر بنایا استاد نے، اور جس جگہ سے بنانا تھا آگے کا پیپر بنا دیا، اور جب معاملہ آئے گا وہ بچوں نے جو ہے اصل میں پیج پلٹ دیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ درحالے کا ایسا نہ ہو اگر، اور پھر نسبت دے رہا ہے بچوں کی طرف، پھر دے رہا ہے نسبت زوجہ کی طرف، پھر نسبت دے رہا ہے اپنے کسی دوست کی طرف، جو چیز نہیں ہے، یہ سب بہتان میں ہی آتا ہے۔ یہ سب کے سب اگر اس فعل کو اس شخص نے انجام نہیں دیا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے دیوانہ ہی کیوں نہ ہو، اس نے انجام نہیں دیا، ارے اس نے کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ مثلا یہ بلب توڑا ہے فلاں نے، یا آپ سے ٹوٹ گیا، اگر فلاں دیوانے نے کیا ہے، یہ نسبت دینا اس طریقے کا، یہ کیا ہے؟ بہتانا و اثما مبینا، یہ بہتان ہے، تہمت لگانا ہے، اور یہ بہتان اور تہمت لگانا کیا ہے؟ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے بتایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں کہ جس مومن کے اندر وہ عیب پایا جا رہا ہے عیب، وہ کمی پائی جا رہی ہے، وہ آپ کسی سے جا کے کہیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت کے لیے اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور تہمت کسے کہتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان لگانا، یعنی وہ عیب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، پھر بھی آپ کہیں گے وہ اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے۔ لہذا خدا بند عالم اس مقام پر فرما رہا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا، جو یعنی حاصل کر لے، کسب کرے، گناہ آدمی کسب کرتا ہے، جیسے محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، لفظ کسب وہاں پہ آتا ہے، اسی طریقے سے گناہ حاصل کرنے میں بھی لفظ کسب آیا، یعنی خود سے نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کرتا ہے تب ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اگر کوئی غلطی کرے جان بوجھ کر یا عمدن، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، دوسری کی طرف نسبت دے دے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ بہتان ہے اور اس میں مبین ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم جو چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں با تدبر، ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ اس کا عظیم ثواب جو حاصل ہو، ہمارے مرحومین اور تمام مومنین مومنات کو اصالِ ثواب فرما۔ پروردگارہ جہاں بھی مومنین مومنات ہیں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جن جگہ پر باران رحمت کی ضرورت ہے، پروردگارہ باران رحمت نازل فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔